نیا چیف جسٹس کون؟ تقرری کے لیے 12 رکنی پارلیمانی کمیٹی تشکیل، نوٹیفیکیشن جاری۔ خصوصی کمیٹی آج شام 4 بجے سر جوڑ کر بیٹھے گی۔ سینٹ سے اعظم نذیر تارڑ، فاروق نائک، علی ظفر اور کامران مرتضیٰ کمیٹی کا حصہ۔ قومی اسمبلی سے خواجہ آصف، احسن اقبال، شائستہ پرویز ملک، پرویز اشرف، نوید قمر، حامد رضا، بیرسٹر گوہر اور رانا انصار کا نام شامل۔ پارلیمنٹ اراکین نئے چیف جسٹس کی نامزدگی کا فیصلہ کریں گے۔ پی ٹی آئی کا کمیٹی اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ۔ نئے چیف جسٹس کی نامزدگی کے لیے 22 گھنٹے باقی، آج نئی تقرری کا نوٹیفیکیشن کرنا لازم۔ 12 رکنی پارلیمانی کمیٹی 3 سینئر ترین ججز میں سے ایک کو چیف جسٹس نامزد کرے گی۔ وزیر اعظم کمیٹی کی طرف سے آنے والا نام صدر کو بھجوائیں گے۔ صدر مملکت کی منظوری سے نئے چیف جسٹس کا تقرر ہوگا۔ کوئی جج معذرت کر لے تو اگلے سینئر جج کا نام زیر غور لایا جائے گا۔ نئے چیف جسٹس کی مدت زیادہ سے زیادہ 3 سال، عمر کی حد 65 برس ہوگی۔ سینئر ترین جج کو چیف جسٹس نہ لگایا تو باہر نکل آئیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی للکار، کہا ہم تیاری کر رہے ہیں، ایک نئی سوچ کے ساتھ آئیں گے، عدلیہ کی آزادی کے لیے جنگ لڑیں گے اور جیتیں گے، اقتدار میں آ کر آئینی ترمیم کا خاتمہ کریں گے، ووٹ دیا یا نہیں، جو حکومتی صف میں کھڑا ہوا اسے نہیں چھوڑیں گے، غدار غدار ہی ہوتا ہے، تاریخ میں غدار ہی کہلاتا ہے، ضمیر فروشوں کے نام جلد سامنے آ جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا۔ آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد کے معاملات پر غور ہوگا۔ ملکی معاشی اور سیاسی صورتحال کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس بھی آج شیڈیول۔ سپریم کورٹ میں آئینی بینچ کا تذکرہ، لگتا ہے یہ سوال اب ہر روز اٹھے گا کہ کیس عام بینچ سنے گا یا آئینی بینچ، ہمیں خود سمجھنے میں ذرا وقت لگے گا، 3 ہفتے تک صورتحال واضح ہو جائے گی۔ دوران سماعت جسٹس منصور علی شاہ کے ریمارکس، جسٹس عائشہ ملک بولی نئی ترمیم پڑھ لیں، آرٹیکل 199 والا کیس یہاں نہیں سن سکتے، چلے جی اب آپ جانیں اور آپ کے آئینی بینچ جانیں۔ موسمیاتی تبدیلی اتھارٹی کیس میں اٹارنی جنرل پیش نہ ہوئے، عدالت کے استفسار پر ایڈیشنل اے جی نے کہا اٹارنی جنرل رات بھر مصروف رہے، جسٹس منصور علی شاہ نے مسکرا کر کہا اب تو ساری مصروفیت ختم ہو چکی ہوگی۔ تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کے خلاف فیصلے پر نظر ثانی درخواست خارج، حامد خان کا موجودہ بینچ کے سامنے دلائل دینے سے انکار، کہا انتہائی متعصب جج کے سامنے دلائل نہیں دے سکتا، حکم نامے میں میرا پورا اعتراض بھی لکھیں، ہمیں نہ بتائیں کہ حکم نامے میں کیا لکھنا ہے اور کیا نہیں۔ چیف جسٹس کا جواب، ریمارکس دیے ہمیں کسی ترمیم کا معلوم نہیں، ٹی وی کے بجائے منہ پر بات کرنے والوں کو زیادہ پسند کرتا ہوں۔ حامد خان کا 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان، کہا آئین اور عدلیہ پر حملہ برداشت نہیں، آج کھڑے نہ ہوئے تو نتائج بھگتیں گے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا ترمیم کو کسی فورم پر مؤثر طریقے سے چیلنج نہیں کیا جا سکتا، نمٹنے کا واحد حل مزاحمت ہے۔ آئینی ترمیم کا پورا عمل مشکوک، جماعت اسلامی کا آئینی ترمیم کے خلاف احتجاج کا اعلان، عدالت سے رجوع کا فیصلہ، حافظ نعیم الرحمان نے کہا حکومت نے غلط کام کیا، پی ٹی آئی کو مذاکرات کا حصہ نہیں بننا چاہیے تھا۔ 3 اراکین پارلیمنٹ کے خلاف نااہلی ریفرنسز سماعت کے لیے مقرر، الیکشن کمیشن 23 اکتوبر کو سماعت کرے گا۔ الیکشن کمیشن نون لیگ کے ایم این اے عادل بازئی، سنی اتحاد کونسل کے سہیل سلطان اور پی ٹی آئی سینیٹر سیف اللہ ابڑو کے خلاف ریفرنس ملے تھے۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف جمعے کو دبئی، برطانیہ، امریکہ اور یورپ کے دورے پر روانہ ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نومبر کے پہلے ہفتے میں لندن پہنچیں گی، دونوں اکٹھے یورپ کا دورہ کریں گے۔ اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے تحت مکانوں کی تعمیر کا آغاز، وزیر اعلیٰ مریم نواز کا شہریوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار، قرض کی دوسری قسط کا اجرا شیڈول کے مطابق یقینی بنانے کی ہدایت، کہا پوری کوشش ہے کوئی حقدار قرض سے محروم نہ رہے۔ کراچی کے علاقے نارتھ ناظم آباد ایف بلاک میں فائرنگ، ایک شخص جاں بحق، مقتول 5 بچوں کا باپ اور پراپرٹی کا کام کرتا تھا۔ پولیس کے مطابق واقعہ ابتدائی طور پر دشمنی کا لگتا ہے، تحقیقات جاری۔
کراچی کے علاقے لیاری میں 4 خواتین کا قتل، ملزم کا عدالت میں اعتراف جرم، ٹک ٹاک ویڈیوز بنانے پر بہن کو قتل کیا، ثبوت مٹانے کے لیے باقی خواتین کی بھی جان لی، ملزم 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ کچے کے ڈاکوں کا سہولت کار کون؟ سندھ پولیس کے 2 افسران آمنے سامنے، ڈی آئی جی سکھر پیر محمد شاہ اور ایس ایس پی گھوٹکی عبدالحفیظ بگٹی کے ایک دوسرے پر الزامات، صوبائی حکومت نے دونوں افسران کو عہدوں سے ہٹا دیا، تحقیقات کے لیے ایڈیشنل آئی جی کی سربراہی میں کمیٹی قائم۔ لبنان میں جنگ بندی کی کوششیں تیز، امریکی نمائندہ خصوصی کی لبنانی وزیر اعظم سے ملاقات، امریکی وزیر خارجہ بھی مشرق وسطی روانہ، بیروت میں بینکوں اور ایئرپورٹ کے قریب اسرائیلی بمباری، بے گھر افراد کی زیر تعمیر ٹاور میں پناہ لینے کی کوشش، لبنانی پولیس کا لاٹھی چارج۔ غزہ میں اسرائیلی دہشت گردی جاری، جبالیہ میں پناہ گزینوں کے زیر استعمال سکول پر شیلنگ، مزید 41 فلسطینی شہید، تعداد 42,644 ہو گئی۔ حماس کے نئے سربراہ کا اعلان، اگلے سال مارچ تک ملتوی، عبوری ذمہ داریاں 5 رکنی کمیٹی نے سنبھال لیں۔ اسرائیل کا دمشق میں گاڑی پر میزائل حملہ، 2 افراد جاں بحق۔ نیا چیف جسٹس کون؟ تقرری کے لیے 12 رکنی پارلیمانی کمیٹی تشکیل، نوٹیفیکیشن جاری، خصوصی کمیٹی آج شام 4 بجے سر جوڑ کر بیٹھے گی۔ سینٹ سے اعظم نذیر تارڑ، فاروق اشنائک، علی ظفر اور کامران مرتضیٰ کمیٹی کا حصہ، قومی اسمبلی سے خواجہ آصف، احسن اقبال، شائستہ پرویز ملک، پرویز اشرف، نوید قمر، حامد رضا، بیرسٹر گوہر اور رانا انصار کا نام شامل۔ پارلیمنٹ اراکین نئے چیف جسٹس کی نامزدگی کا فیصلہ کریں گے۔ پی ٹی آئی کا کمیٹی اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ۔ نئے چیف جسٹس کی نامزدگی کے لیے 22 گھنٹے باقی، آج نئی تقرری کا نوٹیفیکیشن کرنا لازم۔ 12 رکنی پارلیمانی کمیٹی 3 سینئر ترین ججز میں سے ایک کو چیف جسٹس نامزد کرے گی۔ وزیر اعظم کمیٹی کی طرف سے آنے والا نام صدر کو بھجوائیں گے۔ صدر مملکت کی منظوری سے نئے چیف جسٹس کا تقرر ہوگا۔ کوئی جج معذرت کر لے تو اگلے سینئر جج کا نام زیر غور لایا جائے گا۔ نئے چیف جسٹس کی مدت زیادہ سے زیادہ 3 سال، عمر کی حد 65 برس ہوگی۔ اور آئی سی سی بورڈ ممبرز کا اجلاس، چیمپئنز ٹرافی کی تیاریوں پر اطمینان کا اظہار۔ پی سی بی حکام نے اجلاس میں چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے رپورٹ پیش کی۔ گراؤنڈ کی اپ گریڈیشن سے متعلق بریفنگ، پاکستان آئندہ سال 19 فروری سے چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی کرے گا۔